أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اس آیات کے ابتدائی والا حصہ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں تو یہ روز قیامت قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے کسی کا دماغ جنات نے شیاطین نے خراب کیا ہو، ان کو شیاطین نے خبتی بنایا ہو۔ ایسے ہی سود کرنے والے روز قیامت پاگلوں کے شکلوں میں اٹھیں گے۔ یہ سزا ان کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے واضح حکم سود کے مخالفت کی۔ سود کے جائز کہنے کے لیے انہوں نے اپنے طرف سے اللہ کے حکم کے سامنے عقلی بہانے بنائے اور یہ کہنے لگے کہ یقیناً بیع بھی تو سود جیسا ہے، یعنی بیع بھی، کاروبار بھی سوداگری کے طرح ہے۔ تو سوداگری میں، کاروبار میں بندہ چیز دے دیتا ہے، اس کے بدلے نفع کماتا ہے، اور سود میں پیسہ دیتا ہے، اس کے بدلے نفع کماتا ہے۔ تو مقصد دونوں میں نفع ہے۔ سود میں بھی پیسہ بڑھانا مقصود ہے، کاروبار میں بھی۔ تو جس طرح بیع جائز ہے تو سود بھی جائز ہے۔ یہ سود کرنے والے لوگ اپنے لیے اللہ کے حکم کے مقابلے میں بہانے تراشتے تھے۔ اللہ کا حکم ہے کہ سود حرام ہے، اور انہوں نے جائز کرنے کے لیے یہ عقلی طریقہ پیش کیا، عقلی وجہ بتایا کہ سود بھی کاروبار جیسا ہے۔ ذالک یہ سزا بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ یہ لوگ قالوا کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، انما البیع یقیناً سوداگری، کاروبار، مثل الربا سود جیسا ہے، سود کے طرح ہے، یعنی سود تو ہے ہی جائز، تو کاروبار بھی اس طرح جائز ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں آسمانوں میں سب سے پہلے شیطان نے عقل کا گھوڑا دوڑا کے بہانہ پیش کیا۔ جب رب نے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو تو شیطان کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنا ہے۔ اور زمین میں سود کرنے والے لوگوں نے حکم الہی کے سامنے عقل پیش کیا کہ یہ بھی تو کاروبار جیسا نفع کمانا ہے۔ تو جس طرح کاروبار میں مزید پیسہ لگا کے تو مزید نفع حاصل کرنا ہے، تو سود کے طرح بھی لوگ نفع حاصل کرتے ہیں۔ ذالک یہ بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ یہ لوگ قالوا کہا کرتے تھے انما البیع یقیناً کاروبار، لین دین، سوداگری، مثل الربا سود کے طرح ہے، تو گویا کہ یہ بھی جائز ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا یہ جواب ہے کہ سود بیع کے طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ان کے عقلوں پر پردے پڑے ہیں۔ ایک چیز کو اللہ نے حلال کہا ہے اور ایک چیز کو اللہ نے حرام کہا ہے، تو دونوں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ اللہ نے حلال کیا ہے البیع سوداگری کو، کاروبار کو تو رب نے حلال کیا ہے۔ وَحَرَّمَ الرِّبَا اور حرام کیا ہے اللہ نے سود کو۔ تو سود حرام ہے، کاروبار حلال ہے۔
حلال حرام میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن حرام کھا کر پھر انسان صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتا۔ یہ حرام خوری کا اثر ہوتا ہے، سود کا اثر ہوتا ہے، سود اپنا اثر دکھاتا ہے کہ اس کی وجہ سے پھر انسان حکم الہی کے رازوں کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے ان کو جتنا بھی سمجھاؤ اسے سمجھ نہیں آئے گا۔ تو واضح سی بات ہے کہ سود حرام ہے اور بیع حلال ہے، تو حلال حرام برابر ہو سکتا ہے؟ یہ تو کل کوئی بندہ کہے گا کہ بہن بھی ایک عورت ہے اور دوسری عورت بھی عورت ہے، تو بہن کے ساتھ نکاح کی وہ حرام ہے اور دوسرے عورت کے ساتھ کی وہ حلال ہے، تو دونوں عورتیں ہیں۔ کوئی کہے گا کتا بھی تو ایک جانور ہے، گوشت ہوتا ہے اس میں، اور بکری بھی، بلکہ کتے میں زیادہ گوشت ہوتا ہے، خنزیر میں اور شیر میں تو زیادہ گوشت ہے، تو وہ کیوں حرام ہے؟ یہ تو سب گوشت ہے، سارے ایک جیسے ہیں۔ تو یہ بیوقوفی کی نشانی ہے۔ کوئی اگر اس طرح باتیں کرے تو کوئی بھی سمجھدار اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو ایسے ہی سود اور بیع کو ایک سمجھنا، یعنی کتے اور بکری کو ایک سمجھنا، اسی طرح کئی اور چیزیں ہیں جو حرام ہے اور کچھ حلال ہے، لیکن حرام کا اثر ہوتا ہے کہ پھر بندہ اس کا دماغ کام چھوڑ دیتا ہے، وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتا۔ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے حلال کیا ہے البیع، بیع کو، کاروبار کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام کیا ہے ربا کو، سود کو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، آیات سے پتہ چلا کہ مومن کا تمام تر اعتماد رب کے فیصلے پر ہوتا ہے، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کا معنی حکم کے تابعداری، اور حکم کے سامنے اپنے عقلی باتیں پیش کرنا یا اعتراضات کرنا۔ اور افسوس کہ ابھی امت مسلمہ کا بہت بڑا حصہ مغرب سے متاثر ہے، غلط میڈیا سے متاثر ہے، تو جس طرح وہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ حکم سمجھ نہیں آتا، عورت کیوں گھر میں بیٹھے، تو عورت کیوں باہر نہیں نکلتی، تو کہتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتا، مرد عورت میں یہ فرق کیوں ہے۔ یہ اعتراضات براہ راست مسلمان اب میڈیا پہ اور عام معاشرے میں ایسے سوالات کرتے ہیں جیسے ان کو اسلام سے کوئی سروکار نہیں۔ صاف کہتے ہیں کہ قربانی کا کیا فائدہ، یہ پیسہ کسی اور کو دو، بس جو چیز عقل میں، اور عقل کیا، اس کا عقل ہے نہیں، اگر عقل ہوتا تو عقل، سب سے بڑا عقل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تمام عقول جا کے وہی ختم ہو جاتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی عاقل ہو سکتا ہے، انبیاء سے بڑے عقل والے کوئی نہیں ہوتے، لیکن اس کا عقل ہے نہیں، اگر عقل ہوتا تو اسلام پہ اعتراض کرتا۔ اور یہ عام چیزوں کے بارے میں، عام احکامات کے بارے میں، سود کے بارے میں بھی براہ راست اجلاسوں میں بیٹھ کے، اور ملک سود کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ اب سمجھدار لوگ، سمجھدار معنی دنیا کے نظروں میں، ورنہ ہمارے نظروں میں تو وہ گدھوں کے بھی برابر نہیں جو اللہ کے حکم پر اعتراض کرے۔ تو عام دنیا کے نظر میں سمجھدار، اور پھر مسلمان، اور وہ بیٹھ کے براہ راست کہے کہ سود کے بغیر ملک کیسے چلے گا۔ اس کا معنی کہ قرآن غلط ہے، قرآن تو کہتا ہے سود تباہی ہے، ہلاکت ہے، اور وہ کہے نہیں، اس کے بغیر معاملہ ہی نہیں چل سکتا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ۔ فَمَنْ جَاءَ، اب حکم اللہ نے سنایا، تو جو لوگ عمل کریں گے ان کے لیے الگ حکم ہے، اور جو عمل نہیں کریں گے اللہ کے سمجھانے کے باوجود پھر بھی سود کو نہیں چھوڑیں گے تو ان کے لیے عذاب کا ذکر۔ فمن جاءہ، فمن، پس وہ بندہ، جاءہ کہ آیا اس کے پاس، موعظۃ، نصیحت، من ربہ، اس کے پروردگار کے طرف سے۔ موعظہ معنی وہ نصیحت جس میں روکنا ہوتا ہے، منع کرنا ہے، تو نصیحت آ گیا کہ سود نہ کرو، سود سے منع کیا، اور نصیحت کس کے طرف سے؟ رب کے طرف سے۔ رب معنی پالنے والا،
تو سود خور کیا سمجھتا ہے کہ میں سود چھوڑ دو تو مر جاؤں گا، تو پالنے والا تو کوئی اور ہے، اور اب وہ ہے جو تیرا پالنہار ہے، اس کے طرف سے حکم آیا فانتہا فلہ فانتہا، پس وہ رک گیا یعنی منع ہو گیا، بس میرے رب نے منع کیا ہے، وہ منع ہو گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے ہے ما سلف، جو پہلے کیا ہے، یعنی پتہ نہ تھا تو 5 سال 10 سال پہلے سود کر چکے ہیں، ابھی توبہ کیا تو جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے لیے ہے یعنی وہ سابقہ معاملات اور 5-10 سال پہلے کے معاملات وہ ان پر واپس نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی صاف یہ نہیں کہا کہ میں بخش دوں گا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَأَمْرُهُ، اور اس کا معاملہ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے پاس ہے، پھر بھی اس کے بخشش کا معاملہ وہ رب کے پاس ہے، وہ بخشنا چاہے یا سزا دینا چاہے۔ تو اس میں ترغیب ہے کہ مومن کو جب حرام کا اور سود کی برائی کا پتہ چلا، وہ پھر کوشش کرے گا کہ سابقہ سود کو بھی لوٹا دے اور اس کے بھی کوئی تلافی ہو جائے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وَمَنْ عَادَ، جو بندہ لوٹ کے آیا سود کے طرف لوٹ کے آیا، مانا اس کو حلال سمجھنے کی حلال کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور یہ سمجھ کے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے اور سود کو حرام کہنا اس کی کوئی ضرورت نہیں، تو جو سود کے حرام کی اہمیت کو چھوڑ کر پھر دوبارہ سود کے طرف لوٹ کے آیا، یہ دوزخی ہے۔ وَمَنْ عَادَ، جو لوٹ کے آیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ ہے اصحاب النار، دوزخ والے، ہم یہ لوگ فیہا، اس دوزخ میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔